اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حدیث ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں اخلاق خلق یا خلق اس سے نکلا ہے، خا لام قاف اس کی اصل ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم زبر پڑھیں تو اس سے مراد ہوگا ظاہری شکل و صورت، اور اگر خا کے اوپر ہم پیش پڑھیں خلق تو اس کا مطلب ہوگا باطنی اور داخلی نفسانی شکل و صورت کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں انسان خلق اور خلق دونوں اعتبار سے نیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری صورت بھی اچھی ہے اور اس کے باطنی صورت بھی بہت اچھی ہے۔ جس طرح انسانوں کی ظاہری شکل و صورت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح باطنی شکل و صورت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خلق انسان کے اس نفسانی ملکہ یعنی اس کی ایبلٹی، اس کے کنٹرول کو کہا جاتا ہے، جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان بغیر فکر و تحمل، غور و خوض کے خاص افعال انجام دے۔ اس کو خلق کہتے ہیں، اور اس کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے السجیہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے طبعیہ اور سلیقہ، یہ سارے لفظ عربی میں خلق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہترین اخلاق کو خلیق، مختلق یہ لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں خوگری طبیعت، خو یہ لفظ سارے عربی سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اخلاق ہے کیا چیز؟ اخلاق خو جیسے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوشبو، یعنی اچھی خوشبو، کہ فلاں انسان میں آدمیت کی خوبی نہیں پائی جاتی۔ مثال مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار اچھی نہیں ہے۔ اب یہ ایسے شخص کے لیے بولا جائے گا کہ جس کی عادات اچھی نہیں ہوں گی، اور جس کی عادات اچھی ہوں گی اس کے لیے کہا جائے گا کہ اس میں عمدہ اخلاق کی عادات خوب پائی جاتی ہے۔ اب علم اخلاق سے کیا مراد ہے؟ علم اخلاق وہ علم ہے جو انسان کو فضیلت اور رذیلت کی پہچان کرواتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کو دو راہیں دکھا دی۔ اس اعتبار سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز اللہ پاک نے سکھا دی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سی دعائیں، بہت سے اقوال منقول ہیں، جیسے کہ ایک بہت مشہور دعا ہم لوگ اکثر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ پاک میرے اخلاق کو بھی اسی طرح سے اچھا فرما جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو اچھا فرمایا ہے۔ یہ اور آپ کو پتہ ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے عمدہ چیز اس کے اخلاق ہی ہیں، اور بار بار ایک ہی چیز کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی دیکھنا ہے، ان کے طریقوں پر چلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایک دن اپنی ہر گھڑی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارا ہر عمل ان کی سنت کے مطابق ہو، تو تبھی ہم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں گے۔ اور جب ہمیں، اور اس سب کے لیے پتہ ہے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ خود بتائیں، جس شخص کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، کیا وہ کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمارا عمل ناگوار گزرے؟ اب اس کی مثال آپ دنیا کی زندگی سے لیں کہ ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے،
ہمیں اپنے اساتذہ سے محبت ہے. مثال کے طور پہ اسکول کے اندر آپ کو کوئی آپ کا ٹیچر بہت پسند ہے، کوئی مس ہیں آپ کی، آپ بہت ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں، ایک اعلیٰ مقام ان کو دیتی ہیں، تو آپ کبھی چاہیں گی کہ آپ کی کوئی بری بات ان تک پہنچے؟ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گی. کیوں نہیں چاہیں گی؟ ان کی محبت میں کہ جب ان کو برا پتہ چلے گی آپ کی کوئی بری بات تو وہ کس قدر ان کے دل کو ایک ٹھیس پہنچے گی، ان کو برا محسوس ہوگا. تو آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے والدین، ہماری آل اولاد، ہماری دنیا کی ہر رشتہ، ہر چیز سے اوپر کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت. جب ان کی محبت ہوگی تو ہم دنیا میں کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، ان کا رویہ، ان کا طریقہ جو وہ بتا چکے ہیں، جو اس کے الٹ ہو. اور یہی اچھا طرز عمل، اچھا رویہ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے. اور یہی حسن اخلاق ہے. اور انشاءاللہ صرف ہم سنیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، بلکہ اس سب پر عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم سب اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اخلاق کی اعلیٰ سطح پر جائیں گے، اور آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم عمدہ اخلاق اپنائیں گے انشاءاللہ.